आया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम कि जिसकी तौफीक से हम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमअतुल मुबारक के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उसके पाक दर में पाक घर में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना और उस पर अमल पैरा होना अपनी प्यारी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जहाँ आज जुमातुल मुबारक है और आज 25वां रोज़ा, जबकि आज की रात 26वीं की रात है और कल 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात होगी। और हाज़रीन मोहतरम, बड़ी ईमान अफरोज़, मेरा मौजू कुछ और है मगर आपका ईमान ताज़ा करने के लिए मैं कुछ 2-3 अहादीस ऐसी सुनाना चाहता हूँ जो मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुना रहा हूँ। और ये अहादीस वो हैं कि जिनमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात की फजीलत और उस हाफिज कुरान की फजीलत बयान की है जो पूरा रमजान कुरान सुनाता है और सुनाकर कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाता है। हाज़रीन मोहतरम, पहली हदीस पाक कल की रात हमारी मस्जिद में भी और फिर पूरे पाकिस्तान में और हर जगह पर 27वीं रमजानुल मुबारक की रात जब आती है तो कुरान मजीद को मुकम्मल किया जाता है। ये अल्लाह का कलाम, ये ऐसा कलाम है कि हदीस पढ़ें तो वो अल्फाज पढ़े जाते हैं जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अदा फरमाए होते हैं। और जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान के अल्फाज आम अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये अपने हम सब के मौला रब्बुल आलमीन, रब्बे कायनात, रब्बुल आलमीन, रऊफुर रहीम, अर रहमानिर रहीम की शान रखने वाला रब अपनी शान के लायक उसने अपनी जुबान से खुद अदा फरमाए हैं। हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात, जरा ईमान ताज़ा कीजिए और इसी ईमान की ताजगी के साथ मैं अपने मौजू के साथ जुड़ जाऊंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है, सुनन दारमी की हदीस पाक का नंबर है 3483। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो हाफिज कुरान या आम नाजरा पढ़ने वाला जो कोई भी कुरान मजीद अगर वो रात के पहले पहर में मुकम्मल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पहर से लेकर सुबह तलू होने तक फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर कर देता है जो उस कुरान को मुकम्मल करने वाले की बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और फिर फरमाया, अगर कोई रात के पिछले पहर कुरान मजीद को मुकम्मल करता है, अब मोताकिफीन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नाजरा कुरान मजीद घरों में माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने पढ़ा, आप में से, हम में से हर एक ने कुरान मजीद को पढ़ा और मुकम्मल किया। फरमाया अगर कोई रात के पहले हिस्से में मुकम्मल करे तो फरमाया पूरी रात फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और अगर कोई रात के पिछले पहर करे तो फरमाया सूरज तलू होगा उसके बाद और फिर पूरा दिन शाम आने तक फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर कर दी जाती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस कुरान को मुकम्मल करने वाले की बख्शिश के लिए दुआ करते रहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कुरान मजीद को मुकम्मल करता है, खा वो किसी भी लम्हे में करे, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हाफिज कुरान जो कुरान मजीद को मुकम्मल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मुकम्मल कुरान मजीद कर लेने के बाद जो भी दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उस हाफिज कुरान के नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। हाज़रीन मोहतरम, अब ये ईमान की ताजगी, बाकी अहादीस इंशाअल्लाह कल सुबह फजर के बाद या फिर कल रात को इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ
تو اس میں میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ حافظان قرآن اور یہ حفاظ قرآن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جو ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قرآن مجید مکمل کرنے پر کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، آج میں نے آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ بولیے کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ کیا صرف ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھ لینا، نماز ادا کر لینا، قرآن مجید کی تلاوت کر لینا اور حسب توفیق عبادات کر لینا سال کے بعد، کیا بس اسی سے ہماری اسلامیت اور ہمارا مسلمان ہونا مکمل ہو جاتا ہے، یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟ تو یقیناً آئیے، میرے گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ صاف ظاہر ہے، نمبر 1 تو ہم انسان ہیں، بولیے کیا ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیسے ہیں ہم؟ ذرا اپنا مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین، جس دین کو ہم نے اپنا رکھا ہے، وہ دین کیسا ہے۔ اور اگر ہم بھی بہت اعلیٰ، ہمارا دین بھی بہت، بولتے جائیے، ہمارا دین بھی بہت اعلیٰ، تو پھر یاد رکھ لیں جب اتنی اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر اللہ رب العزت ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کی، زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، کہکشائیں بنائیں، نظام شمسی بنایا، اور ایسی ایسی کائناتیں خربوں کی تعداد میں بنائیں کہ جن کو کاؤنٹ کرنا بھی انسان کے بس میں۔ جنتیں بنائیں، نعمتیں بنائیں، اللہ رب العزت کے انعام، اکرام، عنایتیں اتنی بنائیں، تو فرمایا جب میں نے ساری چیزوں کو بنایا تو میں نے کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی شے کو بنانے لگتا ہوں، کسی شے کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں فرماتا ہوں کن ہو جا، فیکون، تو بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ فرمایا حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے، میری پہلی بات کو سمجھیے، ہم کون ہیں، ہماری عظمت کیا ہے، انسان کیسا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا کائنات میں جتنی چیزیں بنی، ہر ایک شے کو اللہ رب العزت نے لفظ کن کے ساتھ بنایا، مگر جب باری آئی انسان کی تو یاد رکھ لیں اللہ نے انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ کیسے بنایا؟ قرآن بولا خلقت بیدیا، فرمایا کائنات کے اندر جتنی مخلوقات بنی، کائنات میں جتنے نباتات بنے، جتنے جمادات بنے، جتنے حشرات بنے، کائنات میں جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یا وہ چیزیں جو تمہیں نظر، بولیے، نہیں آتی، وہ جو کچھ بھی بنایا اللہ رب العزت نے لفظ کن کہہ کر بس فرمایا اور وہ بن گئی۔ مگر جب باری آئی انسان کو بنانے کی تو کن نہیں فرمایا بلکہ انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ بات کو سب، ہمارا مقام، ہم کون ہیں؟ ہم عام نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے، بولتے جائیے نا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حاضرین محترم، اچھا اب آپ جانتے ہیں کائنات میں جتنی جاندار چیزیں ہیں ہر ایک میں روح موجود ہے۔ بولیے کیا؟ ہر ایک میں روح موجود ہے۔ درخت ہیں، جانور ہیں، حشرات ہیں،
नबातात हैं। हमें जो जो कुछ जानदार दिखाई देता है, हर एक के अंदर रूह मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर जब रूह पैदा की तो याद रख ले तब भी अपना हुक्म दिया और उनके अंदर रूह दाखिल हो गई। मगर जब बारी आई हमारी, इंसान की बारी आई, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाना चाहा तो, और इंसान के अंदर जब बनाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन नहीं फरमाया था बल्कि अपने हाथों से बनाया। भाई बाकी मखलूकात में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह फूंकी तो फरमाया रूह मेरा अमर है, रूह मेरा हुक्म है, मैंने कर दिया, रूह उनमें चली गई। मगर जब इंसान की बारी आई तो फरमाया व नफख्तु फीहि मिन रूही, याद रखना फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें ये मुकाम दिया है कि जब तुझे बनाना चाहा तो अपने हाथों से बनाया, जब तुम में रूह फूंकना चाही तो कोई और रूह नहीं थी, मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर फूंक दी है। हाज़रीन मोहतरम, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंसान है कि बनाया भी इसको अपने हाथों से, इंसान में रूह भी मौला ने अपनी फूंकी, सारी मखलूकात बना ली, मौला के सामने खड़ी हैं, सारी मखलूकात मौला के सामने खड़ी हैं, बन गई, इंसान भी बन गया। अब सारी मखलूकात भी सामने थी, उन्हीं में इंसान भी मौजूद था। अब जरा सुनिएगा, अपनी अहमियत समझिए, अपनी अहमियत समझिए और जानिए कि हम कोई आम नहीं हैं, हम बाकी सब हैं मखलूकात। क्या? बाकी सब हैं मखलूकात और इंसान है अशरफुल मखलूकात। मैं आपको बड़े खास मुकाम और पॉइंट तक लेकर आना चाहता हूं। ये इज्जत और शर्फ बख्शा हाज़रीन मोहतरम, और सारी मखलूकात जब बना ली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने सामने खड़ा किया और खड़ा करके इधर इंसान भी खड़ा था, सारे जमादात भी थे, हैवानात भी थे, हशरात भी थे, जिन्नात भी थे, सारी मखलूकात अल्लाह के सामने, इधर इंसान। अल्लाह अपनी शान के लायक बोला और फरमाया मखलूकात कायनात सुनो, तुम सारी मेरी मखलूकात हो, मगर वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया सबको मैंने अपने अमर से, अपने कौन से बनाया, इंसान को अपने हाथ से बनाया, इसमें रूह भी मैंने अपनी फूंकी और साथ फरमाया मैंने ये इज्जत देकर ना तुम्हारे दरमियान खड़ा तो कर दिया है इंसान को, सारी मखलूकात मेरे सामने हैं, मगर मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूं कि इन सारी मखलूकात में से अगर किसी मखलूक को मैंने वाला कद कर्रमना बनी आदम, अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है तो उसको हजरत इंसान कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह जगह पर ऐलान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमने इस इंसान का रुतबा सारी मखलूकात से बुलंद बनाया। बोलिए क्या? सबसे बुलंद। फिर एक और मुकाम पर फरमाया, वैसे तो कुरान मजीद को पढ़िए तो जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वसख्खर लकुमुल लैल वसख्खर लकुमुन नहार। अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह जगह पर कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान ये दिन हो या रात, नबातात हो या जमादात, ये जितनी भी मखलूकात कायनात के अंदर पाई जाती है ना, ए इंसान ये सारी मखलूकात मैंने तेरी खिदमत के लिए बना दी। अब आप अपना मुकाम और मर्तबा समझिए, बोलिए, मुझे जवाब दीजिए, आपको बात समझ आ रही है कि इंसान इज्जत वाला कितना है? आ रही है ना समझ? अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बड़ा ईमान अफरोज कि क्या क्या इनाम अता फरमाया इंसान को। और वो इंसान दुनिया में कोई किसी के साथ नेकी करे, अच्छाई करे, तो आप जरा बताइए जो नस्ली और अच्छा इंसान होता है वो क्या करता है? वो उस नेकी करने वाले का हमेशा हया करता है, हमेशा उसका लिहाज करता है कि यार इसने मेरे साथ नेकी की,
مجھے عزت دی، وہ بدلے میں اس کی بے عزتی بولی ہے نا نہیں کرتا. کوئی عزت دے، مقام اور مرتبہ دے، وہ بدلے میں بڑھ کے اس سے زیادہ عزت دیتا ہے. قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کسی اور مخلوق کو عزت نہیں دی، ایک کو دی، اس کا نام حضرت انسان ہے. اب جب اس مولا نے، عزت والے نے ہمیں اتنا مقام دیا تو بتائیے بدلے میں ہمیں بھی اس کی عزت کا خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس کی عزت کا خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ جو میں نے عزت کا مقام دیا، تکریم کا مقام دیا، یہ جو ساری مخلوقات پر تمہیں ڈومینیٹ بنایا، تمہیں اعلیٰ بنایا، تمہیں عزت والا بنایا، یہ اس لیے بنایا کہ تم زمین پر جاؤ تو تمہارا جسم مصلی پر میری بارگاہ میں سجدے میں جھک جائے، تمہاری روح میرے عرش کا طواف کرنے والی بن جائے. فرمایا حاضرین محترم، اب آگے بڑھتے اگلا عزت اور مقام. فرمایا یہ ساری مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں میں نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر کہیں رات کا ذکر کیا کہ رات کو تمہارے ماتحت کر دیا، کہیں فرمایا دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہیں فرمایا تمہارے لیے نباتات کو مسخر کر دیا. وہ ساری جگہیں پڑھنے کی بجائے، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اپنی بات تو کر نہیں رہا، میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں نا. وہ فرماتا ہے انسان وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے انسان، تمہارے لیے میں نے صرف رات کو تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنایا، صرف دن کو تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنایا، صرف جانوروں کو تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنایا، حیوانات کو تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنایا، جمادات کو تمہاری خدمت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ فرمایا انسان تو اپنا مقام و مرتبہ سمجھ، اس زمین کے اندر اور اس آسمانوں کے اندر جو کچھ موجود ہے میں رب نے سارا کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا فرما دیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، یہی وہ مسخر ہونا ہے جس کے باعث آج انسان ہواؤں کے اوپر بھی راج کرتا نظر آتا ہے، آج زمین کے اوپر بھی راج کرتا نظر آتا ہے. یہ سارا فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. اور اگلا شرف اور عزت، خدا کی قسم، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا حضرت انسان کو، وہ نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں اپنی روح کو پھونکا. یہ بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو کھڑا کر کے ہمیں عزت والا بنایا. یہ بڑی عزت والی بات کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو ہمارے خدمت کے لیے پیدا فرما دیا. مگر اب جس نعمت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں نا، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری نعمتیں جمع کر دی جائیں نا تو خدا کی قسم جو نعمت ذکر کرنے لگا ہوں اس نعمت کا کہ گرد کا مقابلہ بھی کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی ہے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ نعمت کون سی ہے؟ ذرا سنیے اس نعمت کو. نعمت عظما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے بتائیے، ہم سب بیٹھے ہیں، کسی ایک نے دعا کی ہو کہ مولا ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرما دے؟ بولیے، کسی نے دعا کی ہو کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دے؟ بولیے کی ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی کہ اس نے خود ہمیں منتخب فرمایا اور منتخب فرما کے ہم سب کو اپنے محبوب نبی کا امتی پیدا فرما دیا. اور یاد رکھ لیں یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء اور رسول دعائیں کرتے رہے. بولیے، انبیاء اور رسول دعائیں کرتے رہے. پڑھیے آج بھی انجیل کو،
میں اسی ہفتے میں پچھلے ہفتے میں پڑھ رہا تھا انجیل. آپ اندازہ کیجئے اس کے اندر باقاعدہ الفاظ لکھے ہیں. الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہیں سولی پہ لٹکایا جانے لگا تو اس وقت آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے، آپ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرا ذکر کرنے والوں، میری بات ماننے والوں، سنو میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک ایسا ہدایت کا علمبردار آنے والا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں عیسیٰ کو ان کے جوتوں کے تسمے سیدھے اور باندھنے کا موقع ملے تو عیسیٰ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے، ان کے تسمے باندھنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ کل انبیاء کا یہ طریقہ رہا، کل انبیاء آتے رہے اور تاجدار کائنات کا امتی بننے کی خواہش کرتے رہے. حاضرین محترم، ہمیں اللہ رب العزت نے بن مانگے، بولیے بن مانگے، یہ شرف اور عزت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو امتی پیدا فرما دیا. حاضرین محترم، آؤ میں اب بڑی ایمان افروز ایک حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک آئی کہاں ہے؟ مسند احمد بن حنبل میں. کون احمد بن حنبل؟ جو حضرت امام بخاری کے دادا استاد، اور جن کو میں بتاتا ہوں ہمیشہ، جنہیں 10 لاکھ زبانی مصطفیٰ پاک کی حدیث یاد تھی، یہ وہ مسند احمد بن حنبل. طویل حدیث ہے، طویل حدیث، میں طویل میں جائے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں. مسجد پاک میں صحابہ کرام جمع تھے. نہیں آپ سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں، ذرا بولیے نا. ہاں، مسجد پاک میں کون جمع تھا؟ صحابہ. ابھی میں نے 3 حصوں پر آنا ہے اور میرا ٹائم بڑی تیزی سے گزرا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم اتنی عزت والے ہیں. یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے، ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں. اچھا، تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے ان کی آواز اونچی ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت، آپ کا گھر مبارک ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا. آقا علیہ السلام تک تورات پڑھنے کی آواز چلی گئی. اب جب آواز چلی گئی، حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر اپنے در دولت سے مسجد کی طرف تشریف لائے، اور آپ کا چہرہ انور سرخ تھا، چہرہ انور سرخ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. خدا کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم بڑے فخر کے ساتھ تورات کی تلاوت کر رہے ہو، تو یاد رکھو خدا کی قسم اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کس نبی کے امتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے رب کعبہ کی قسم تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں نا تو وہ تورات نہیں پڑھیں گے، تمہارے محمد کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے. حاضرین محترم، یہ ہے تاجدار کائنات. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ تورات نہیں پڑھیں گے، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھ. اور اس لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ایمان افروز، آقا علیہ السلام نے پھر وہاں طویل خطاب ارشاد فرمایا. صحابہ کرام کو جمع کر لیا، خطاب ارشاد. اس خطاب کی میں آخری لائن پڑھ رہا ہوں بس، اور ذرا اپنا ایمان تازہ کیجئے گا، قربان جاؤں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. فرمایا جب کائنات کے اندر امتیں بٹ رہی تھیں کہ اس نبی کو یہ امت ملے گی، اس نبی کو یہ امت ملے گی، اور جب امتوں کو نبی بٹ رہے تھے کہ اس امت کو یہ نبی ملے گا، اس امت کو یہ نبی ملے گا، تو فرمایا انکم حظی من الامم، ساری امتوں میں سے تم میرا نصیب ہو، ساری امتوں میں سے
تم میرا نصیب ہو، وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں میں سے میں محمد کو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ حاضرین محترم، وہ تاجدار کائنات، اور میں یہاں تو رک کر ایک اگلی بات بھی کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو عزت اور شرف ملا نا کہ انہوں نے بلا حجاب تاجدار کائنات کا دیدار فرمایا نا، بولیے، دیکھا۔ مگر قربان جاؤں، ایک عزت اور شرف اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اور وہ کون سا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میرے بھائیوں کے بارے میں؟ آپ بولیں، ایک دفعہ بولیں سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مجھے خطاب کے دوران یہ بات ضمناً یاد آئی اور میں آپ کو بتانے لگا، یہ بے شمار کتب حدیث میں آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے فرما رہے، تمہیں میرے بھائیوں کے بارے میں پتہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ہی ہیں آپ کے بھائی۔ آقا نے فرمایا، نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے رفیق ہو، میرے ساتھی ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں میرے بھائی وہ ہیں کہ جب میں ظاہراً اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، ظاہراً میں ان کے سامنے موجود نہیں ہوں گا، میرے بعد آئیں گے، مگر میرا نام سن کر مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں گے۔ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ حاضرین محترم، فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ اور فرمایا طوبیٰ 7 مرات لمن رآنی وآمن بی، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے پھر بھی میرے نام پر واری واری جاتے ہیں۔ فرمایا 7 مرتبہ صحابہ کرام کو مبارکباد دی، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، اور ہمیں مبارک دی 7 مرتبہ۔ حاضرین محترم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھ لینا کہ ہمارا رتبہ صحابہ سے بلند ہو گیا، نہیں، یہ جزوی فضیلتیں ہیں جو تاجدار کائنات امت کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب ہم اس کیٹیگری میں بھی آ گئے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، اللہ نے ہمیں کس سے بنایا؟ آپ نے ہاتھ سے اونچا بولیے، کس سے بنایا آپ نے؟ اللہ نے روح ہمارے اندر اپنی پھونکی، ہمیں عزت کا مقام دیا، ہمارے لیے ساری چیزیں مسخر کر دی۔ اگلا سنو، اللہ رب العزت نے اپنا بن مانگے ہمیں محبوب عطا فرما دیا، اور پھر ہمیں وہ زمانہ ملتا کہ جہاں تاجدار کائنات موجود تھے وہ زمانہ نہیں دیا، اس کے بعد آئے اور 7 مرتبہ مبارکباد کے مستحق بھی ہم ٹھہرے اور مصطفیٰ پاک کے بھائی بھی۔ یہ محبت کا معنی ہے، محبت کا معنی ہے، ورنہ وہ کہاں اور ہم، ہائے ہائے تو کجا من کجا، وہ ذات کہاں اور ہم کا۔ اب جب آپ اپنا مقام جان گئے، یہ تو ہیں ہم، اب آؤ ہمارا دین کون سا ہے؟ میری گفتگو کے 3 حصے تھے، میں تیسرے کو بہت شارٹ وے میں کر جاؤں گا۔ آئیے ذرا توجہ سے سنیے، ہمارا دین کیسا ہے؟ یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اس وقت بھی 4200 ادیان اور مذاہب موجود ہیں، مگر 4200 مذاہب میں سے کسی مذہب اور دین کو اللہ نے اپنا پسندیدہ قرار نہیں دیا، پسندیدہ ایک کو قرار دیا، اور وہ کیا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کا کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں اپنا پسندیدہ دین بھی دے دیا، اور یاد رکھ لیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی دین نازل کیے نا آقا علیہ السلام سے پہلے، کسی بھی دین کو مکمل نہیں فرمایا۔ کیا؟ کسی بھی دین کو مکمل نہیں اتارا۔ جب باری آئی اسلام کی، اور جب باری آئی تاجدار کائنات کی،
क्योंकि आपको नबी आखिर ज़मां बनाना था। अब आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। फरमाया जब बारी इस्लाम की आई, जब बारी मुसलमानों की आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुसलमान बंदों को वो इज्जत अता फरमाई, वो तमकीनत अता फरमाई, वो उरूज अता फरमाया और ऐलान फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन भी मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत भी तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन दीन इस्लाम का इंतखाब फरमा लिया है। आइए सिर्फ एक हदीस अर्ज करने लगा हूं, दीन समझाने के लिए कि हमारा दीन है कौन सा और कैसा। 3 पॉइंट थे हमारे खिताब के, हम कौन है, दूसरा पॉइंट चल रहा है हमारा दीन का क्या है। अब मैं दीन समझाने लगा हूं। बेशुमार तशरीहात हुई दीन की, लेकिन एक तशरीह दीन की मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा के बड़े भाई ने की। हाय हाय हाय, अली अली करते मुझे और अहले बैत का जिक्र करते मुझे 6-7 साल हो गए, मगर सुभान अल्लाह अभी तक ठंडी है। भाई मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मैं दोबारा जुमला बोलने लगा हूं। भाई कौन किसने तशरीह की? जो मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा के बड़े भाई हैं। नजाशी का दरबार था, इधर सहाबा किराम का और दीन इस्लाम का मुकदमा था। भाई उस मुकदमे को लड़ने के लिए हजरत जाफर तैयार सामने खड़े हो गए हैं। सुनिए जरा, ईमान ताजा कीजिए, दीन कैसा, कौन सा दीन। आप ये बात नौजवान बच्चे मेरे भाई जानते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमा दिया तो सारे कुफार और मुशरिकीन आपके खिलाफ हो गए, अजियतें देने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरे सहाबा, यहाँ एक आदिल हुक्मरान रहता है हबशा का, जिसका नाम है नजाशी, सारे मुसलमान वहां शिफ्ट हो जाएं। एक दस्ता वहां शिफ्ट हो गया, एक दस्ता। जब वहां पहुंचे तो कुफार और मुशरिकीन वो भी चैन से बैठने वाले नहीं थे, वो भी पीछे हो लिए कि हम जाएं। अगर मुसलमानों को हबशा के नजाशी ने रहने की इजाजत दे दी तो इनका इस्लाम तो फैल जाएगा। हम वहां जाते हैं और नजाशी को जाके कहते हैं कि मुसलमानों को यहां रहने। आ गए 3-4 सहाब जो अफराद थे, उनमें हजरत अमर बिन अल आस भी थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में हुए। हाजरीन मोहतरम, अब आ गए वो, इन्होंने आके एक बात ये कही, वो जो कुफार और मुशरिकीन गए थे नजाशी के दरबार में। बात समझ आ रही है ना मेरी? ऊंचा बोलिए, समझ आ रही है? अब वो 3-4 लोग जब वो चले गए नजाशी के दरबार में कि ये जो मुसलमानों का एक कबीला आपकी सल्तनत में आके रह रहा है, याद रखें ये ऐसा है कि भाई इन्होंने हमारे दीन को छोड़ दिया है और यहां तक के एक नए दीन का दावा कर दिया है और गुमराह हो गए हैं, और ये नाउज़बिल्लाह पागल और बेवकूफ हैं, ये आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा आप इनको हुक्म जारी करें और इनको निकाल दें। अब वो इंसाफ पसंद था, वो ऑर्डर्स पे चलने वाला काजी और जज नहीं था। उसने क्या किया, फौरी तौर पर मुसलमानों को भी बुला लिया, जो वफद आया हुआ था उसको भी बुला लिया। उधर से वो जो 3-4 लोग कुफार और मुशरिकीन की नुमाइंदगी के लिए थे वो भी मौजूद थे। अब उनकी बात सुन ली, सुनने के बाद पूछा, मुसलमानों तुम आए हो, क्या माजरा है, क्या बात है? कुर्बान जाऊं, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अब इंट्रोडक्शन करवाने लगे, दीन क्या है। यही पैगाम है माह रमजान मुबारक का, यही खुतबा जुमातुल विदा है, यही पैगाम जुमातुल विदा है। 5-7 मिनट ऊपर हो जाएं तो मुझे इजाजत दे दीजिएगा, मैंने चूंकि बड़ी खास बात एंड तक आपको करनी। अब जरा सुनिए वो क्या, वो अर्ज करने लगे। जाफर तैयार खड़े हुए और खड़े होकर फरमाने लगे, अय्युहल मलिक, ए बादशाह, कुन्ना कौमन अहल जाहलिया, हम जाहिल कौम थे,
नअबुदल असनाम, हम बुतों की पूजा करते थे, व नअकुलुल मैतता, हम मुर्दा और हराम खाते थे, व नअतिलुल फवाहिश, हम बदकारी करते थे, व तक़तउल अरहाम, हम रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करते थे। इस जमाने जाहलियत के माहौल में अल्लाह ने अपना महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें अता फरमा दिया। जब वो आए, हम वनुसहुल जवार, हम अपने हमसायों के साथ ज्यादती करते थे। कहते इन्हीं हालात में ताजदारे कायनात हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलम मिन्ना, हमें बद्दुहा के चेहरे वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमा दिया। भाई फरमा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा अगर फरमा दिया तो वो तुम्हें क्या हुक्म देते हैं? अब वो जो हुक्म देते हैं, याद रख लें, अगर वो बातें हम में हैं तो हम में दीन है, और अगर वो बातें नहीं हैं तो हम दीन में कमजोर हैं। सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा, ए जाफर तैयार, वो जो नबी आए हैं आपके, वो क्या कहते हैं? फरमाने लगे, फतआला इल्लल्लाह तआला, वो जो नबी और रसूल आए हैं ना, वो आकर हमें मौला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। फरमाया इसका मतलब है अगर इबादत में कमजोर है तो हम दीन में भी, बोलते बोलते जाइए ना। अब 11 महीने जुमे वाले दिन मस्जिदों का ये हाल रखना है, या 5 नमाजों में यही हाल रखना है, या भूल जाना है, ये अब हम पर है। फरमाया फतआला इलल्लाहि तआला, वो हमें मौला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। व अमर बिसिद्किल हदीस, वो हमें ये कहते हैं कि तुमने जब भी बोलना है सच्ची बात करनी है, जुबान पर झूठ आने देना नहीं है। फरमाया व अदाइल अमान, हमें अमानत को अदा करने का हुक्म देते हैं। वसिलतिर रहम, और वो हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। वहुस्नुल जवार, हमें हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। वल कफ़े अनिल महारिम वद्दिमा, हमें बुरे कामों से भी रोकते हैं और खून रेजी करने से भी हमें मना फरमाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, जब ये बात कर दी ना, अब वो जो कुफार और मुशरिकीन के बंदे आए हुए थे वो परेशान हो गए कि भाई ये तो मुतासिर कर रहे हैं इनको। बोलने वाला जो अली का भाई था, ये वो घराना कि सिर्फ नजाशी के दरबार में इस घराने ने दीन का मुकदमा नहीं लड़ा। मदीना की सरजमीन हो या मक्का की या फिर करबला की, हर मैदान में दीन का मुकदमा इसी घराने ने ही लड़ा है और जीत कर जमाने को दिखाया है। हाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ते हैं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। मैं बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूं वो ये, अब जब उसने कहा ये बातें तो कर रहे हैं आपको और आप मुतासिर भी हो रहे हैं, पता है आपको ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अजीबो गरीब नजरियात रखते हैं, वो नजरियात नहीं रखते जो तुम्हारे हैं। अब नजाशी का नजरिया क्या था? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता था, और मुसलमान अल्लाह का बेटा, अल्लाह का नबी समझते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये जुमातुल विदा है, मोहब्बत के साथ बैठिएगा और सुनिए। अब उन्होंने कहा जी आप बताएं कि आपका हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नुक्ता नजर है? हाय हाय, आगे थे कौन? मुस्तफ़ा पाक की खूबसूरत अंबरी जुल्फों की ज़ियारत करने वाले, जिनके सामने कुरान उतरता था, आयात उतरती थी, वो नबी आखिर ज़मा की सोहबत में पलने वाले सहाबा। कुर्बान जाऊं, हजरत जाफर तैयार ने कोई और बात नहीं की, सीधा सूरह मरियम की आयात की तिलावत करना शुरू कर दी। जब तिलावत की, इधर आयात कुरान ही चल रही हैं, उधर नजाशी के आंसू थम ही नहीं रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? वो ऐसा मुतासिर हुआ इन तालीमात से कि उसे दीन इस्लाम पसंद भी आया और बाद में वो कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया था। हाज़रीन मोहतरम, दीन ये है। अब दोस्तों, जब दीन भी आला, अब कंक्लूड कर रहा हूं बात को और बड़ी ईमान अफरोज बात करने लगा हूं मैं, पॉइंट तफसीलात में जाए बगैर। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम भी आला, हमारा दीन भी आला, कि वो
نجاشی جیسے بادشاہوں پر بھی رکت کو طاری کر دیتا ہے، جس کی تعلیمات میں انسانیت کا درد، انسانیت کی محبت، انسانیت کی اپنائیت، انسانیت کا پیار، وہ دین محبتوں بھرا، اس دین کو جب ہم نے پا لیا تو پھر ہم پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کون سی؟ تفہیم دین، کہ ہم دین کے اصل تصور کو سمجھنے والے بن جائیں، خود پڑھے دین کو۔ تاجدار کائنات نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے نا، اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس یہ کام علماء نے کرنا ہے، نہیں، خود قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، سمجھو، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہے تعمیل دین، دین پر عمل کرنا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تیسری تبلیغ دین، اور چوتھی اقامت دین، سوسائٹی میں دین کو نافذ کرنا۔ آؤ صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی ایمان افروز، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ میرا پیغام ہے آج کی مجلس کا، اور وہ سنو۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے اور نوجوان، یہاں پنجاب یونیورسٹی سے بھی بیٹھے ہیں اور بھی جن کو میں جانتا ہوں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج یونیورسٹیز اور کالجز میں فتنہ الہات، کہ خدا کے انکاری ہو جاؤ، مذہب کے انکاری ہو جاؤ، ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ سارا کچھ، یہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من گھڑت ہے، اور اس چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت تمہیں۔ یہ ریشو پاکستان کے اندر اس ہفتے کے جو اعداد و شمار ہیں، 1.5 کروڑ سے زائد نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ اس فتنے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ والدین کو خبر نہیں، کیونکہ انہیں خبر تو تب ہوگی جب وہ خود نماز پڑھیں گے اور اولاد کو پڑھتا دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا نا کہ ہم بھی دین پر ہیں اور نسلیں بھی۔ تو نہ آپ پڑھنی نہ اولاد نے، تو خبر نہ رہی۔ حاضرین محترم، اب کوئی پیرامیٹر نہ رہا، میں آپ کی توجہ جیسی بھی ہو، مگر اس فتنے کے تدارک کے طور پر میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، آپ جانتے ہیں منہاج القرآن میں کم و بیش 20,000 افراد اعتکاف پر بیٹھے، اور وہ روزانہ رات کو 12 بجے خطاب کرتے، اور اسی ٹاپک پر خطاب کر کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، قرآن سے نہیں، قرآن کو تو وہ مانتے نہیں، جنہوں نے انکار کر دیا قرآن کا، سائنس کی زبان میں انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جس خدا اور مذہب کا تم انکاری بن گئے ہو، یہ مذہب اور دین اچانک نہیں بنا، بلکہ کوئی رب العالمین ہے جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ میں صرف ایک ریفرنس آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے، ان کے ریفرنس میں سے میں انشاءاللہ عید کے بعد، میں اس کے نوٹس تیار کر رہا ہوں ان کے خطابات کے، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ عید کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو میں وجود باری تعالیٰ پر سائنس کی زبان میں آپ سے وہ سارے خطابات میں بول کے پہنچاؤں گا۔ میں اگر یہ کہوں کہ رات کو 12 بجے سن لیں تو ہم تو نہیں سنیں گے، مگر میں پہنچاؤں گا۔ اب ذرا اس میں سے ایک بات کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کیسا دین دیا، اور کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے، آؤ ذرا سنو۔ سائنس کہتی ہے، وہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا، وہ سائنس کو سب کچھ مانتے ہیں۔ سائنس آج 2001 کے بعد، کب اونچا بولیے، کب 2000، میں ان کی بڑی مشکل ہے، بڑی سادہ زبان میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، اور آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہے، اور قرآن یہ مصطفیٰ پاک کا نعوذ باللہ خود سے گھڑا ہوا، بلکہ یہ خدا کی وحی ہے۔ سنیے، سائنس آج کہتی ہے 2001 کے بعد، یہ کہتی ہے کہ انسان کی یہ جو جوائنٹس ہیں، جوائنٹس کہتے ہیں نا جہاں دو ہڈیاں جڑتی ہیں، جوائنٹ، جوڑے، یہ جو جوڑ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ، سائنس 2001 کے بعد یہ کہتی ہے کہ یہ جوڑ انسان کی پوری باڈی میں 360 ہیں۔ بولیے کتنے ہیں؟ 300۔ حوالہ سن لیں، بایو میٹیریل فار امپلانٹس اینڈ سیکلیفورٹس، یہ پہلا، اس کا پیج نمبر 5۔ نمبر 2، ڈیزائن فار ایرگونومکس، پیج نمبر 43۔
پھر بایو میکینکس پیج نمبر 360، قربان جاؤں. پھر اسی طریقے سے اب یہ سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے لکھا کہ ہماری باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں، 360. یہ انہوں نے فیصلہ کیا 2001 کے بعد. 1900 سے لے کر 1999 تک وہ کبھی کہتے تھے ہماری باڈی میں 340 ہیں، کبھی کہتے تھے 350 ہیں، لیکن 2000 کے بعد کیا کہنے لگے، 360 ہیں. اب یہ ساری چیزیں کہ اتنا عدد ہے جوڑوں کا، یہ تو آیا تب جب مائکروسکوپ آ گئی، جب دوربین آ گئی، بھئی جب جدید سائنسی آلات آ گئے، اس کے بعد انہیں پتا چلا. ہائے، پڑھتے ہیں مسلم کو، مسلم شریف کی حدیث پاک 107، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قسم خدا کی جب وہاں شہر اعتکاف میں آپ نے یہ حدیث سنائی، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تاجدار کائنات کو سلوٹ کرنے لگ گئے. بڑا ایمان افروز. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کھڑے ہوں، مگر میں چاہتا ہوں آپ اپنا ایمان تازہ کیجئے اور سمجھیے بھائی سائنس کو تو پتا چلا آلات کے بعد، تو 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ پاک کو کیسے پتا چلا؟ اس وقت تو کوئی جدید آلات نہیں تھے، اس وقت تو کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی، کوئی خوردبین نہیں تھی، آلات نہیں تھے. مصطفیٰ پاک کو کون بتا رہا تھا؟ وہی سچا خدا مصطفیٰ پاک کی زبان پہ بولے جا رہا تھا. اور ذرا سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی حدیث پاک کا نمبر 1007 اور سنن نبی داؤد حدیث پاک کا نمبر 5242، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، کل کتب حدیث مسلم شریف سمیت بری پڑی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 مفصل. تاجدار کائنات نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو اللہ رب العزت نے 360 جوڑوں کی ہڈیوں کے ساتھ پیدا فرما دیا ہے. حاضرین محترم، سائنس آج بولتی ہے، تم خدا کا انکار سائنس کو دیکھ کے کرتے ہو. نوجوانوں، میرے بھائیوں، بھئی اس زمانے میں کون بتا رہا تھا؟ آقا علیہ السلام کسی استاد سے پڑھے تھے؟ بولے نا، وہ تو ایک ہی استاد سے پڑھے تھے. تو تھا تو کوئی بتا رہا تھا نا، بولیے تھا تو کوئی بتا رہا تھا نا. وہ جو تھا، اونچا ہاتھ کر کے کھڑا کر کے بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین کہتے ہیں. بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین کہتے ہیں. اسے رب العالمین کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا ایمان اپنے مولا پر پختہ فرمائے، اور جو ایمان کی تازگی اور حلاوت ہمیں رمضان کے ایام میں میسر آئی، اللہ رب العزت پورا سال ہمیں اس کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم.